السلام علیکم پاکستان، دس از ملیہ ہاشمی واچنگ مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین، بات کریں گے آج کے اس برننگ ایشو پر جس پر اس وقت پاکستانی میڈیا کی اکثریت almost 95% of the total media outlets are trying to peddle this narrative against عمران خان کہ گویا عمران خان نے آج عدالت کے سامنے پیش نہ ہو کر بہت بڑی حکم عدولی کر دی، بہت بڑی آئین شکنی کے مرتکب ہو گئے عمران خان۔ آج آپ بہت سے ایسے ٹیلی ویژن پروگرامز دیکھیں گے جن میں نہ صرف یہ نیریٹو پیڈل کیا جائے گا بلکہ نواز شریف کیس اور عمران خان کیس کو تقریباً ایک جیسا بنا کر بھی پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی، ان میں مماثلت جوڑ کر عوام کو بے وقوف بنانے کی بھی کوشش کی جائے گی۔ So I thought I should put things in perspective۔ نواز شریف کیس اور عمران خان کیس میں بہت بنیادی جو فرق ہے فیکچولی، وہ میں نے سوچا کہ آپ کو بتانا چاہیے۔ میاں صاحب کو جس وقت سزا ہوئی تھی تو وہ بڑے انقلابی بن کر اپنی بیٹی کے ساتھ آئے اور بہت لوگوں کو انہوں نے امپریس بھی کیا کہ واہ، قانون اور آئین کی بالادستی پر یقین رکھنا اسے کہتے ہیں کہ وہ واپس آئے اور آ کر اپنی سزا کے لیے خود کو پیش کیا۔ سزا ہو گئی، جیل میں چلے گئے۔ اب ان کا یہ خیال تھا کہ چونکہ ہم نے جنرل باجوہ پر بہت مہربانیاں کی ہیں اور اب تو بہت چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ باجوہ صاحب کے سسر کے ساتھ کتنا ان کا اچھا تعلق تھا میاں صاحب کا، اور کیا کیا باتیں ہوئی تھیں کہ ہم قمر جاوید باجوہ صاحب کو آرمی چیف بنا رہے ہیں، امید ہے کہ یہ بھی مشکل وقت پڑنے پر ہمارے کام آئیں گے۔ یہ ایز پر سورسز ذرائع کے مطابق اور بڑے مصدقہ ذرائع کے مطابق یہ ساری باتیں ہم تک پہنچیں، لیکن افسوس کہ اب پچھتائے کیا ہو جب چڑیاں چگ گئیں کھیت، وہ اب ہم تک پہنچیں باتیں جو بہت پہلے ہوئی تھی۔ سو ان کا جو امپیکٹ تھا وہ فیصلوں پر آ رہا تھا، چیزوں پر آ رہا تھا، جس طرح سے ان کو NRO مل رہا تھا، جس طرح ان کو بھاگنے میں مدد ملی۔ ہم نے دیکھا کہ لاہور ہائی کورٹ میں جس طرح سے 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر نواز شریف کی شہباز شریف گارنٹی دیتے ہیں اور نواز شریف چلے جاتے ہیں، جس کو ہم تو چلے جانا کہتے ہیں، لیکن مریم نواز صاحبہ نے ابھی ریسنٹلی جیو نیوز کو انٹرویو دیتے ہوئے فرمایا کہ جب احتساب شروع ہوتا ہے تو ہم نے 20 ایسی مثالیں اپنے ملک میں دیکھی ہیں کہ لوگ فرار ہو جاتے ہیں ملک سے۔ سو مریم نواز سے ذنائے کوٹ کہ میاں صاحب فرار ہو گئے۔ فرار ہو جانا اگر اس پر بھی اپلائی کیا جائے، کیونکہ کلیئرلی احتساب کا عمل شروع ہوا تھا اور میاں صاحب فرار ہو گئے۔ سو وہ یہ کیس، سو جو ہی احتساب کا عمل شروع ہوا میاں صاحب فرار ہو گئے، اور لاہور ہائی کورٹ میاں صاحب کے فرار ہونے سے پہلے عمران خان حکومت سے میاں صاحب کی زندگی کی گارنٹی بھی مانگتے رہے کہ ذرا ہمیں گارنٹی دے دیں کہ کیا گارنٹی ہے میاں صاحب منگل تک اگر انہیں کچھ ہو گیا تو کیا ہوگا، کیا وہ بچ بھی جائیں گے منگل تک، وغیرہ وغیرہ۔ اور پلیٹلیٹس کا جو اتار چڑھاؤ تھا، جس کو ہم تو بہت ایک سیریس ایشو لے رہے تھے، بڑا سیریس میڈیکل ایشو ہمیں لگ رہا تھا، اور اس وقت جس طرح سے بہت سے اینکرز میل اور فیمیل نرسز بنے ہوئے تھے، تو مجھے تو بالکل یہ لگا کہ یہ واقعی بڑی سیریس کنڈیشن ہے، اور عمران خان نے بھی انسانی ہمدردی کی بنیاد پر، ہیومینیٹیرین بیسس پر میاں صاحب کو جانے دیا۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ رجیم چینج ہوتی ہے، اور اس کے بعد عمران خان اور ان کے ساتھیوں پر حق آزادی رائے دہی کے سلسلے میں ان کے خلاف کیسز بننے شروع ہو جاتے ہیں۔ پچھلا جو دور تھا عمران خان دور، اس میں ہم نے دیکھا کہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے ایک دوسرے پر بنائے ہوئے کرپشن کیسز تھے جو کہ پرسو ہوتے گئے۔ صرف ایک نئے کیس کا اضافہ ہوا جو جعلی ٹیٹیز والا مقصود چپڑاسی صاحب والا کیس تھا، ادروائز باقی سارے کیسز پرانے ہی تھے جو ان دونوں پارٹیز نے ایک دوسرے پر بنا رکھے تھے۔ عمران خان حکومت نے صرف ان کو پرسو کرنے میں نیب کو کہا تھا کہ بالکل کیجئے، کوئی رکاوٹ نہیں ہوگی۔ پیپلز پارٹی اور نون لیگ ایک دوسرے پر کیسز بنا کے پبلک کنزمپشن کے لیے، لوگوں کو بس بے وقوف بنانے کے لیے ان کو لنگر آن کرتے رہتے تھے، اور وہ بے نتیجہ کیسز چلتے رہتے تھے۔ سو ہوا یہ جناب، آتے ہیں اس سوال پر کہ عمران خان آج عدالت پیش کیوں نہیں ہوئے، اور کیسے لاہور ہائی کورٹ کے اپنے ہی ایک عہدے دار اس کے ذمہ دار ہیں۔ ہوا کچھ یوں کہ عمران خان کے وکلاء کی ٹیم اور شبلی فراز صاحب لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب کے پاس درخواست لے کر گئے کہ چونکہ معزز عدالت نے عمران خان صاحب کو بلا رکھا ہے اور وہ پیش ہونا بھی چاہتے ہیں بروز سوموار یعنی آج کے دن، تو آپ برائے مہربانی ان کی جو زخمی ٹانگ ہے اس حالت کو ملحوظ خاطر رکھتے ہوئے آپ ان کو اجازت دے دیجئے کہ وہ پارکنگ تک آ کر تقریباً آدھے کلومیٹر سے بھی زائد کی واک کرنے کی بجائے اگر ان کو مسجد کے گیٹ سے انٹری کی اجازت دے دی جائے اور وہ مسجد کے گیٹ سے انٹر ہو کر عین عدالت کے سامنے اتر سکیں گاڑی پر، تاکہ نہ تو ان کو بہت زیادہ چلنا پڑے، جو ڈاکٹرز نے بھی ابھی انہیں منع کر رکھا ہے کہ آپ نے زیادہ نہیں چلنا، اور دوسرا یہ کہ دھکم پیل بھی نہیں ہوگی۔
لیکن بہت لیٹ جواب آیا رجسٹرار صاحب کا، جس میں انہوں نے اس درخواست کو مسترد کر دیا اور کہا کہ ہم یہ اجازت نہیں دے سکتے اور عمران خان پارکنگ والے گیٹ سے آ جائیں جہاں پہ پارکنگ ہوتی ہے. تو بھائی اس کے لیے تو آپ سے اجازت کی ضرورت ہی نہیں تھی نا، وہ تو بغیر اجازت کے بھی ہر بندہ جا سکتا ہے، اس میں کون سی بڑی بات آپ نے اجازت دے دی. سو یہ اگر عدالت واقعی سنجیدہ ہے عمران خان صاحب کو اس معاملے میں انکوائری کرنے کے لیے جس معاملے میں کہا جا رہا ہے اپیرنٹلی کہ بلایا جا رہا ہے، تو پھر تھوڑا سا اس چیز کو بھی تو مد نظر رکھا جائے نا کہ اس بندے کی جو ٹانگ کی حالت ہے وہ ملک سے بھاگا نہیں، وہ ملک سے فرار نہیں ہوا، وہ زخمی ٹانگ کے ساتھ بھی کھڑا رہا ڈٹ کر اپنے محاذ پر. اس سے سیاسی طور پر کوئی اختلاف کر سکتا ہے، اتفاق کر سکتا ہے، کوئی ان کو ذاتی طور پر پسند ناپسند کر سکتا ہے، میاں صاحب کو کوئی ذاتی طور پہ پسند ناپسند کر سکتا ہے، لیکن بہرحال ان دونوں میں یہ فرق تو روا قدرت نے رکھا اور یہ ماننا پڑے گا کہ ایک شخص اپنے پلیٹلیٹس کا کہہ کر جاتا ہے اور اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ماشاءاللہ اللہ میاں صاحب کو پہلے سے بھی زیادہ صحت یاب کرے، آمین، کہ وہ بالکل نارمل لوگوں کی طرح ماشاءاللہ صحت مند لوگوں کی طرح ریسٹورینٹس میں جا رہے ہیں، کیفیز میں جا رہے ہیں، ماشاءاللہ اپنی فیملی کے ساتھ ہینگ آؤٹ کر رہے ہیں. اور ان کا بیٹا حسن نواز کہتا ہے کہ ہم میاں صاحب کو ہوا خوری کے لیے لائے ہیں، جبکہ عدالت میں کیا سیریس حالت بتائی گئی پلیٹلیٹس کا کہہ کر 50 روپے کے اسٹیمپ پیپر پر، اور معزز عدالت جس طرح سے زندگی کی گارنٹی مانگ رہی تھی عمران خان حکومت سے، یہ ساری باتیں کسی سے بھولی نہیں. آج عوام یہ نہیں کہتی کہ آپ عمران خان کی زندگی کی گارنٹی مانگیں، یہ تو بڑی ایک بے وقوفانہ سی بات ہے. عوام کہ کسی بھی شخص کی زندگی کی گارنٹی کوئی دوسرا شخص یا کوئی دوسرا ادارہ نہیں دے سکتا، یہ ایک انتہائی بے وقوفانہ بات ہے. ایسی گارنٹی مانگنا یا ایسی گارنٹی کے حوالے سے کوئی توقع رکھنا کہ کوئی انسان یا ادارہ دے سکتا ہے. لیکن کم از کم سیکیورٹی تو انشور کی جا سکتی ہے نا، سیکیورٹی انشور کرنا تو ہمارے اداروں کا کام ہے. لیکن آج ہم دیکھتے ہیں کہ پاکستان کی حفاظت پر مامور پولیس خود ہی محفوظ نہیں ہے. پولیس کے دفتر پر حملہ ہو رہا ہے کراچی میں، مسجد میں پہلی صف میں کھڑا ہو کر خود کش حملہ آور آ کے جس طرح سے پشاور میں قرآن پاک کو شہید کر دیا جاتا ہے، جس طرح سے خون سے لت پت قرآن پاک کے صفحے اور وہ شہداء کا خون قرآن پاک کے صفحوں پر تھا، اللہ کے غضب سے ان کو ڈر بھی نہیں لگتا. سو یہ جب صورتحال ہو آپ کی سیکیورٹی کی، اور پھر دن دہاڑے جس طرح سے عمران خان پر 3 طرف سے گولیاں چلا کر عمران خان کو زخمی کیا گیا، جس طرح سے عمران خان کی جان لینے کی کوشش کی گئی، اور پھر افسوس کی بات یہ کہ جس طرح ملزمان کو بچانے کی کوشش کی گئی، کچھ ملزمان کا تو خیر سے نام لینے تک کی اجازت نہیں دی گئی، باوجود اس کے کہ عمران خان کے پاس انٹیلیجنس ایجنسی کی بڑی پکی انفارمیشن آئی تھی جس کی بنیاد پر وہ بات کر رہے تھے. اور دوسرا یہ کہ جو مرکزی ملزم گرفتار بھی کیا گیا، اس کی بھی آرام سے ضمانت ہو گئی. تو جب آئین اور قانون کی اس طرح سے دھجیاں اڑائی جائیں تو ڈیفینیٹلی کنسرنز ریز ہوتے ہیں. زندگی کی گارنٹی تو اللہ کے علاوہ کوئی بھی نہیں دے سکتا، لیکن کم از کم سیکیورٹی انشور کرنا بہرحال پاکستان کے سیکیورٹی اداروں کا اور پاکستان کی حکومت وقت کا فرض ہے. جب آپ کا وزیر داخلہ کھڑا ہو کے کہے کہ جی اس فتنے کو کچلنا ضروری ہے، اور فتنہ آپ اس شخص کو کہیں کہ جس نے اقوام متحدہ میں کھڑے ہو کر دین اسلام کی حفاظت کے لیے، اسلام کی ناموس کی حفاظت کے لیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے قانون بنوا دیتا ہے، جو کہ اقوام متحدہ اب ہر سال اس دن کو منائے گا. کہ ڈسپیکیبل سچویشن ہے جس میں اس وقت پاکستان کو گھیر لیا گیا ہے. پاکستان ہرگز 10 ماہ پہلے ایسی سچویشن میں نہیں تھا. لوگ کرپشن کیسز پر بالکل اپنی حاضری دیتے تھے، پیش بھی ہوتے تھے، پیشیاں ہوتی تھی لوگوں کی. نیب میں کیسز بنائے ہوئے تھے اور انہوں نے ہی بنائے ہوئے تھے، جو آج عمران خان پر شکوہ کرتے ہیں کہ جی عمران خان نے ہمیں پھنسا دیا. یہ آپ دونوں پارٹیز نے ہی ایک دوسرے پر بنا رکھے تھے کیسز. عمران خان نے صرف آپ کی سہولت کاری کا سلسلہ بند کر دیا اور نیب کو کہا کہ جو کورس آف ایکشن ہے وہ آپ لیجئے، لیگل کورس فالو کیجئے. سو اس میں آپ عمران خان سے کیا شکوہ کرتے ہیں کہ آپ کے آپس میں ہی ایک دوسرے پر بنائے گئے کیسز کو اگر عمران خان نے نیب کو پرسو کرنے کی اجازت دیے رکھی کہ مت روکیں ان کیسز کو. آخری بات، شوکت ترین صاحب پر ابھی ریسنٹلی ایک مقدمہ بنایا گیا کہ جی ان کی آڈیو لیک ہوئی جس میں وہ خیبر پختونخوا اور پنجاب کے وزرائے خزانہ
فائنانس منسٹرز کو یہ تلقین کر رہے تھے کہ آپ اس میں نہ پڑھیے گا, آپ سیدھی سچویشن بتا دیں, ہم اس مسئلے میں نہیں پڑھ سکتے, IMF کا پروگرام اب آئے گا تو مزید مہنگائی ہوگی, مزید تباہی ہوگی وغیرہ وغیرہ. وہ ایک بہت لمبی چوڑی ڈسکشن تھی جو تیمور جھگڑا نے بتایا بھی کہ اس کا صرف ایک چھوٹا سا حصہ جان بوجھ کر کنکاکٹ کر کے لیک کیا گیا. وہ شوکت ترین صاحب جن کے حوالے سے باجوہ صاحب نے جاوید چودھری کو مبینہ طور پر اپنا جو گفتگو کی, جو انٹرویو دیا, جو گپ شپ لگائی, اس میں جناب نے فرمایا کہ شوکت ترین پر کیسز تھے جو کرپشن کیسز میں نے جنرل فیض سے کہہ کر پھر بند کروائے اور پھر ان کو ہم وزیر خزانہ کے طور پر لے کر آئے پاکستان میں, اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ فوراً بعد شوکت ترین کے خلاف بھی شکنجہ کس لیا گیا تاکہ یہ تاثر ظاہر کیا جا سکے کہ باجوہ صاحب ان کے پیچھے سے. تو بھائی آپ ان کے پیچھے تھے, آپ کی اب تو گواہی سامنے آ گئی ہے. اب تو جاوید چودھری بھی آپ کا فون نہیں اٹھا رہے, جو آفتاب اقبال صاحب سے آپ نے شکوہ کیا کہ جاوید چودھری اور میرا فون نہیں چکتا. تو بات یہ ہے کہ اللہ الحق ہے, اللہ تعالیٰ ہر انسان کو ایکسپوز کر دیتے ہیں. جو حق پر ہوگا اس کے سچ کا ڈنکا پوری دنیا میں بجے گا, جو باطل ہوگا اس کے باطل کی جو بدصورتی ہے وہ پوری دنیا کے سامنے عیاں ہو جائے گی. اس میں کوئی دو رائے نہ ہے, نہ ہونی چاہیے, یہ تو ہمارا ایمان ہے. تو اسد عمر صاحب نے آج تقاضا کیا جی, انہوں نے کہا کہ شوکت ترین پر کیسز بن رہے ہیں, خواجہ آصف پر کب بنائیں گے رانا ثناء اللہ کیس, کہ جنہوں نے یہ کلیم کیا ہے کہ پاکستان دیوالیہ ہو گیا ہے اور اس سے عالمی مالیاتی ادارے, پاکستان میں فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ کا پوٹینشیل, پاکستان میں کوئی بھی جو شخص انویسٹ کرنا چاہتا تھا اس کو تو آپ نے بدزن کر دیا, بددل کر دیا. بلاول کہتے ہیں کہ یہ محض ایک سیاسی سٹیٹمنٹ تھی, اس کو فیکچولی نہ پرکھا جائے. کیسے نہ پرکھا جائے؟ عالمی مالیاتی اداروں کی تو آئی براؤز ریز ہو گئی ہیں اس حوالے سے, وہ تو پریشان ہیں. بلکہ دنیا بھر کی انٹیلیجنس اور سیکیورٹی ایجنسیز استعمال کرتی ہیں لیکن کسی مقصد کے لیے. یہ بالکل ایکسیس ان کے پاس ہوتی ہے, جتنی بھی نوٹیبل شخصیات ہوتی ہیں, انفلوئنشل شخصیات ہوتی ہیں کسی بھی ملک کی, ظاہر ہے ان پر ایک نظر رکھی جاتی ہے تاکہ تھوڑا سا چیک کیا جا سکے کہ کس سمت کو ملک جا رہا ہے, اور خاص طور پہ ٹیررسٹ نیٹ ورکس کو پکڑنے کے لیے اس کا استعمال کیا جاتا ہے کہ دہشت گردی کا کوئی واقعہ خدا نخواستہ پیش نہ آ جائے. تو اسٹیٹ سیکیورٹی انشور کرنے کے لیے, دہشت گردوں کو لگام ڈالنے کے لیے بالکل اس کا استعمال جائز ہے, کیا جاتا بھی ہے اور کرنا چاہیے بھی. لیکن اگر حالت اب یہ آ گئی ہے کہ ڈاکٹر یاسمین راشد نے CCPO لاہور غلام محمود ڈوگر, جن کو ہٹانے کے لیے ایڑی چوٹی کا زور لگا لیا عمران خان مخالفین نے اور ان کو ہٹایا بھی, بعد ازاں سپریم کورٹ نے اڑا کر پھینک دیا اس فیصلے کو اور کہا کہ آپ کے پاس تو کوئی اختیار ہی نہیں تھا کہ آپ غلام محمود ڈوگر کو ہٹائیں. نگران حکومت کے پاس پوسٹنگز اور ٹرانسفرز کا کوئی اختیار نہیں ہوتا, یہ آپ اپنی مرضی سے نہیں کر سکتے. جس طرح ابھی تماشا بنا ہوئے آئین کا اور قانون کا مذاق بنایا جا رہا ہے بڑے بھونڈے طریقے سے, جس طرح سے الیکشن 90 دن کے اندر اندر کروانے کا آپ قانونی طور پر باؤنڈ ہیں, لیکن الیکشن کمیشن کہتے ہیں کہ صدر پاکستان ہمیں کیوں پوچھ رہے ہیں, صدر کون ہوتے ہیں ہمیں پوچھنے والے, گورنر سے ہم مشاورت کر سکتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ وہ نون لیگ کے ہیں اس لیے, یا یہ جو KP میں جس طرح سے سننے میں آ رہا ہے کہ ایک پورٹ فولیو ایک فوت شدہ شخص کو دے دیا گیا. سو یہ اب اس مذاق کو بند ہونا چاہیے. سب کو پتہ ہے یہ جو منہ بھر بھر کے آج باتیں کر رہے ہیں نا, جس طرح سے ضمیروں کی خرید و فروخت کر کے زبردستی اقتدار کے, پاکستان کے اقتدار کے مسند پر مسلط ہو گئے ہیں, اور جس طرح سے آرٹیکل 6 کی باتیں کر رہے ہیں کہ جس صدر پاکستان پر آرٹیکل 6 لگ سکتا ہے اگر وہ عمران خان کی کٹ پتلی بننا نہ چھوڑیں. کیا کٹ پتلی بن رہے ہیں؟ عمران خان نے پاکستان کا آئین لکھا ہے, عمران خان نے کہا ہے کہ 90 دن کے اندر اندر الیکشنز ہونے چاہیے اگر اسمبلی تحلیل ہو جائے. عمران خان نے کہا ہے کہ اگر نیچرل طریقے سے اسمبلی ختم ہوتی ہے تو 60 دن کے اندر اندر الیکشن ہونے چاہیے. یہ آئین پہلے سے ہی وضع شدہ ہے, یہ عمران خان نے, نواز شریف نے, زرداری نے, کسی سیاستدان نے نہیں لکھا. تو اس کو ان ٹرو لیٹر اینڈ اسپرٹ آپ کو فالو کرنا پڑے گا. آپ نہیں کریں گے تو آئین شکنی کے مرتکب ہوں گے. اور میں اس کانفیڈنس پہ حیران ہوں کہ الیکشن کمیشن جس واحد کام کرنے کی تنخواہ لیتا ہے وہ واحد کام کرنے کے لیے ہی تیار نہیں ہے. اور اگر صدر پاکستان آپ کو شرم دلا رہے ہیں کہ آپ وہ کام کریں جس کام کی آپ تنخواہ لیتے ہیں, تو آپ کہتے ہیں کہ صدر اپنی حدود میں رہیں, ان کی کہنے کی بات نہیں, ان کا کوئی تعلق نہیں ہے, ان کا کوئی دائرہ اختیار نہیں ہے. اور رانا ثناء اللہ بھی کہہ رہے ہیں کہ جی صدر اس معاملے میں نہ بولیں. وہ کیوں نہ بولیں؟ یہ صدر نے تو آئین نہیں لکھا نا, آئین تو پاکستان کا پہلے سے ہی وضع شدہ ہے. صدر تو صرف یہ کہ وہ پاکستانی قوم
جو اپنے اداروں کے لیے، اپنے اداروں کی سالمیت کے لیے، اپنے ان اہم ترین عہدوں پر فائز لوگوں کے لیے کہ جن کو ہمیشہ پاکستانی قوم نے بڑی عزت کی نگاہ سے دیکھا ہے، سوچنے کی بات تو یہ ہے کہ پچھلے 10 ماہ میں یہ سب اتنا شکوک و شبہات کا شکار کیوں ہو گیا؟ یہ تعلق پاکستانی قوم میں اور اداروں میں یہ فاصلہ کیوں آ گیا؟ اور اس کا صرف اور صرف جو فائدہ اٹھایا ہے وہ نہ صرف سیاسی کوارٹرز میں بلکہ تمام اداروں میں موجود کرپٹ عناصر نے، جو کرپٹ مافیا ہے اس کو فائدہ ہوا ہے۔ عوام میں اور اداروں میں جب خلیج آئے گی تو مافیا فائدہ اٹھائے گا۔ جس وقت عوام اور ادارے سیم پیج پر ہمیشہ سے نظر آتے تھے تو مافیا خود کو خطرے میں محسوس کرتا تھا کہ پبلک سینٹیمنٹ ہمارے خلاف ہے۔ آج مافیا نے ایک ایسی آڑ لے لی ہے۔ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب پاکستان کے معتبر اداروں میں لوگ ان ریٹائرڈ لوگوں کو یا حاضر سروس لوگوں کو بھی اون کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتے جو کرپشن جیسی علت میں ملوث ہوں۔ مجھے ان پی ایز پہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے، اس چھوٹے عملے پہ بھی بڑی خوشی ہوتی ہے جو کلیریکل سٹاف ہوتا ہے، لیکن اگر کوئی منسٹر، اگر کوئی وزیر، مشیر کرپٹ ہوتا ہے تو وہ اس کا ساتھ دینے کی حامی نہیں بھرتا، وہ اس پہ تب بھی اس کے خلاف ہوتا ہے، وہ تب بھی اس کی غلط جو میل پریکٹسز ہیں ان پر تنقید کرتا ہے اور ملک کے انٹرسٹ کو مقدم رکھتا ہے۔ ایسے لوگ میں سمجھتی ہوں کہ شاید چھوٹی کرسی پر بہت بڑے لوگ ہیں، اور کئی بہت بڑی کرسیوں پر بہت چھوٹے لوگ ہم نے فائز دیکھے کہ جنہوں نے ملک کا بیڑا بھی غرق کیا اور پھر زبردستی کہتے ہیں کہ ہماری عزت بھی کرو، عزت نہیں کرو گے تو فلاں آرٹیکل لگا دیں گے، فلاں طریقے سے آپ کے خلاف آپ کو سزا دی جائے گی۔ ابھی 184 فالوورز والا جو بیچارے بچے کو سزا دی ہے کو پوچھے تو صحیح، چھوٹے چھوٹے جو بچے سوشل میڈیا یوزرز ہیں ان کو اس طرح سے ہراس کیا جا رہا ہے کہ آپ اپنی رائے کا اظہار نہیں کر سکتے۔ سو خدا را اپنے آپ کو خدا نہ سمجھیں، اداروں کو ادارے ہی رہنے دیں۔ مثبت تنقید کی بالکل گنجائش ہونی چاہیے، ہاں اداروں پر حملے کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اداروں کے خلاف کنسپریسیز کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، سازشوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے، اور اس پہ بالکل ڈٹ کے جواب دینا چاہیے آگے سے۔ لیکن اگر کوئی شخص یہ کہے کہ پاکستان کے سابق وزیر اعظم پر بالکل اسی طرح سے قاتلانہ حملہ کیا گیا جس طرح آلریڈی ہم اپنی ایک سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کو گنوا چکے ہیں، بالکل اسی طرح ایک دہشت گردی کا ہی حملہ تھا نا جو ان کے مخالفین نے کیا، جو بھی ان کے خلاف تھا، آج تک ان کے قاتل نہیں پکڑے گئے۔ تو عمران خان کی خوش قسمتی ہے کہ وہ بچ گئے ماشاءاللہ، اینڈ یو نو ہی از بین فارچونیٹ انف ٹو نیم دا پوٹینشیل سسپیکٹس، جو پرائم سسپیکٹس ہیں ان کی نظر میں، وہ ان کو نیم اینڈ شیم کر رہے ہیں۔ لیکن ان کو غلام محمود ڈوگر سے اصل تکلیف ہی یہ ہے کہ وہ اس جے آئی ٹی کے کنوینر تھے، جو جے آئی ٹی عمران خان صاحب پر قاتلانہ حملے کے حوالے سے جو مجرمان ہیں ان کو پکڑنے کے لیے کام کر رہی تھی۔ سارا ریکارڈ غائب کروا دیا جاتا ہے، جو بھی اس کا ریکارڈ تھا کہ عمران خان پر حملہ کس طرح ہوا، کس نے کیا، پرائم جو ایک سسپیکٹ تھا، جو ملزم تھا، اس کو بھی رہا کر دیا گیا۔ اور اب غلام محمود ڈوگر سے خطرہ یہ ہے کہ وہ اس کیس کو پرسو کریں گے اور وہ اصل ملزمان تک اور جو اصل مجرم ہیں ان کو کیفر کردار تک پہنچانے میں اپنا کردار ادا کریں گے، جو کہ کسی بھی رسپانسبل محب وطن پولیس آفیسر کا کام ہے۔ یہ اصل تکلیف ہے غلام محمود ڈوگر سے، اور بات کوئی نہیں۔ ابھی تک کے لیے ناظرین اتنا ہی، انشاءاللہ آپ سے پھر ملاقات ہوگی۔ میں نے سوچا کہ اس پروگرام میں آپ کو بتاؤں کہ عمران خان کو، یہ جو عمران خان جا نہیں سکے آج عدالت، اگر لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب یہ چھوٹی سی اجازت دے دیتے کہ عمران خان مسجد کے گیٹ سے انٹر ہو کر عدالت کے سامنے اتریں اور پھر عمران خان انکار کرتے اور کہتے کہ نہیں دھکم پیل ہو جائے گی، ہڈی ٹوٹنے کا خطرہ ہے، ڈاکٹرز کہتے ہیں، پھر آپ کہتے کہ واقعی یہ ایک ایکسکیوز بنا رہے ہیں۔ لیکن اب تو کلیئرلی یہ لاہور ہائی کورٹ کے رجسٹرار صاحب پر ہی بات جاتی ہے جو آج عمران خان پیش نہیں ہو سکے عدالت میں۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی ناظرین۔ پاکستان زندہ باد۔